الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ زید بن خالد جنبی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے لقطہ گری ہوئی چیز یا لقطہ یعنی گری ہوئی چیز سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا بندن یا اس کا برتن یا تھیلی پہچان لو، پھر اس کی سال بھر تشہیر کرتے رہو، اس کے بعد اس سے نفع اٹھا لو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ لقطہ اسے دے دو۔ اس شخص نے کہا گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ آپ غضبناک ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسارے سرخ ہو گئے، یا کہا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور فرمایا تجھے اونٹ سے کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ اس کی مشک اور جو کی ہے وہ پانی پر جاتا ہے اور درخت چرتا ہے، اس کو چھوڑو حتیٰ کہ اس کا مالک اس کو مل جائے۔ اس شخص نے کہا گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقہا کی اصطلاح میں لقطہ وہ شے ہے جو کسی سے گر جائے یا غفلت سے رہ جائے اور کوئی دوسرا شخص اسے پکڑ لے۔ اگر وہ چیز 10 درہم سے زیادہ ہے تو اس کی اتنی تشہیر کریں کہ اس کا غالب ظن یہ ہو جائے کہ اب اس کو کوئی تلاش نہ کرتا ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے اس کی مدت 1 سال بیان فرمائی ہے۔ اس مدت تشہیر کے بعد جب مالک کا پتہ نہ چل سکے تو اس کو اٹھانے والا اگر غریب ہے تو خود اسے مصرف میں لے آئے، اگر مالدار ہے تو اس فقراء پر صدقہ کر دے، مگر دونوں صورتوں میں صدقہ کرنے والے کے بعد اگر مالک آ جائے تو اس کی ضمان ادا کرنا ضروری ہے۔ اونٹ کے متعلق پوچھنے پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار اس لیے فرمایا کہ اونٹ کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود چرتا ہے، بھیڑیے وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے تاکہ مالک اسے تلاش کر لیتا ہے، اس لیے اسے لقطہ کہنا بیجا تھا۔ بخلاف بکری کے اس کے ضائع ہونے کا کبھی امکان ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اگر تو اسے پکڑے تو وہ تیری ہے یا اور کوئی تیرا بھائی پکڑ لے گا، وہ اگر مالک ہوگا تو فبیہا، ورنہ اس کی تشہیر کرے گا، اور اگر اسے نہ پکڑو گے تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تشہیر کی مدت کے بعد اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو اسے فقیروں میں صدقہ کر دے اور وہ خود اسے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا جبکہ وہ غنی ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اس کی تشہیر کرو اور اس کی نشانیاں محفوظ کر لو، اگر اس کا مالک نہ آئے تو اسے اپنے مصرف میں لے آؤ حالانکہ وہ مالدار تھے۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دفع کی اجازت دی تھی۔ احناف کے نزدیک امام علی سبیل القرض اس طرح کر سکتا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوں گے کہ یہ تھیلی حربی کافر کے مالک کی ہے اور حربی کا مالک مطلقاً مباح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنا جائز ہے۔
حالانکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کی حالت میں فیصلہ فرمائیں تو وہ بھی حق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے منہ سے حق ہی ظاہر ہوگا، لہذا یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ غصہ کی حالت میں فیصلہ کرے، کیونکہ لوگوں سے اس حالت میں ناانصافی ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناانصافی کسی حالت میں ممکن نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا کی نہر کا غصہ کی حالت میں حضرت زبیر بن عوام کے لیے فیصلہ فرما دیا تھا، جبکہ ایک انصاری نے ناموزوں بات کہی تھی۔ اس باب میں جملہ احادیث کا یہی جواب ہے، واللہ اعلم۔